جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے کسی چیز کا خیال، کسی چیز کی محبت نہیں نکالتا تو اسی چیز کو اس کے لیے حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کا دل بھی بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے آپ کا دل اپنی مرضی کے مطابق بدلنا؟ اگر آپ کا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھیں کہ وہ راضی ہے آپ کی چاہت اور محبت سے۔ بس تھوڑا صبر کریں اور دعائیں جاری رکھیں۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ مت سوچیں، کیونکہ یہ سوچنا آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام صرف دعا کرنا، صبر کرنا اور یقین رکھنا ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں، اور وہ انسان کی ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی چیز کو آپ کے دل اور دماغ سے نہیں نکال رہا، آپ ایک ہی دعا کرتے جا رہے ہیں، تو جان لیں کہ دعا اس کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو صرف ملاقات کا بہانہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس دعا کو اللہ بار بار آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب آپ کی زبان ایک ہی دعا دہرانے سے نہیں تھکتی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک ہی امید ہے کہ اللہ صدا ضرور سنے گا، تو کیا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مانگنے کی شدت ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کی مسلسل دعائیں آپ کا مقدر بدل دیتی ہیں۔ جب اللہ کو انسان کے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہے تو جان لیں کہ آپ ابھی سفر میں ہیں۔ جانتے ہیں کون سے سفر میں؟ اللہ کے کن کے سفر میں۔ یہ جو اللہ کے کن کی جستجو آپ کے دل میں آئی ہے، اس کو پانے کے لیے جو سفر آپ کر رہے ہو، وہ اللہ کے کن کا سفر ہی تو ہے۔ اللہ آپ کی زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ آپ کی دعاؤں سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کو منائیں۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو آپ نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں آپ تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہیں۔ اس دیری سے مت گھبرائیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ جب آپ مانگتے ہوئے نہیں تھکے تو وہ دیتے ہوئے بھی نہیں تھکے گا۔ آپ کی دعائیں ہی آپ کا یقین ہے کہ اللہ ضرور عطا کرے گا، اور اللہ کا کن، اللہ کی محبت ہے، وہ دے دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ اس کی رضا کے لیے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے۔ آزمائشوں کے کٹھن سفر میں ہمارا دل تھک چکا ہوتا ہے، مگر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور رب کن فرمائے گا،
اور زندگی ضرور بدل جائے گی۔ جو کھو دیا ہے وہ پھر سے مل جائے گا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوروں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ آزمائشوں پر صبر کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے رب پر کامل بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے سوا کوئی بھی اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو نہیں سن سکتا، اس کے سوا کوئی بھی اس کا دوست یا مددگار نہیں، تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو غیب سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے اور مدد کے آنے کا یقین ہی ایمان ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مسلسل دعا کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو وہ پھر کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا، بس تھوڑا صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ آپ کے سارے غم دور کر دے گا۔ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو آپ اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور پھر صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ آپ کی بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو آپ ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کوئی بھی تھوڑا سا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے آپ کا صبر۔ اللہ آپ سے خوش ہے، آپ سے راضی ہے، اور اس کے پاس آپ کا اجر بھی تیار ہے۔ آپ جلد ہی اپنے اجر کو حاصل کر لیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ آپ جو یہ سفر کر رہے ہیں، اس کی منزل صرف اللہ کا کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پہ آپ کو بھٹکنا نہیں، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے۔ کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں، لوگوں کی مدد نہیں لینی، بس چلتے رہنا، اپنے رب پر توکل رکھ کے کہ میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے کہ یہی کن کی طرف کا راستہ ہے۔ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے برقرار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھیں، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنی جلدی قبول ہوں گی۔ اللہ جب مانگنے کی توفیق بار بار دے رہا ہے تو کیا یہ آپ کو قبولیت کے پہلے نشانی نہیں لگتی؟ سب کچھ ہو جائے گا، بس اپنے رب پر یقین رکھیں، صبر کریں، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، جلد ہی آپ کے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے
تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی لائن سب سے اچھی لگی ہے اور کون سی لائن نے آپ کا دل چھو لیا ہے۔ جزاک اللہ۔